ٹاپ 10 کے اسپانسر ہے رزاق انٹرپرائزز۔ حج 2027 بکنگ شروع، لمیٹڈ پیکیجز، آج ہی رابطہ کرے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں BBN چینل۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ ایران کے فارن منسٹری کے ترجمان اسماعیل باغی نے کہا کہ مرحوم سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کو آنے والے 100 سالوں میں دوسرے امام حسین علیہ السلام کے طور پر یاد کیا جائے گا۔ انہوں نے تہران میں خامنئی کی تجہیز و تکفین کی تقریبات کے دوران کہا کہ ان کا قتل اسلام، شیعہ مذہب اور ایران کی تاریخ میں ایک اہم موڑ کے طور پر دیکھا جائے گا۔ باغی نے کہا کہ بہت سے ایرانی خامنئی کی موت کو کربلا کے واقعات اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف انتقام کے نعروں کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ یہ انصاف کا مطالبہ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ ایران کے ساتھ سیز فائر اب ختم ہو چکا ہے۔ انہوں نے ایران پر معاہدے کی خلاف ورزی اور اسٹریٹ آف ہارموز میں تجارتی جہازوں پر حملوں کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ تہران کے ساتھ مزید بات چیت کرنا وقت کا ضائع کرنا ہے۔ ٹرمپ کا بیان امریکہ کے ایران پر نئے ہوائی حملوں اور ایران کی گلف میں جوابی کارروائی کے بعد سامنے آیا ہے، جس سے دنیا بھر میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ سعودی عربیہ نے اسٹریٹ آف ہارموز میں سعودی آئل ٹینکر پر ہوئے حملے کی سخت مذمت کرتے ہوئے ایران کو اس کا پورا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ ریاض کا کہنا ہے کہ یہ حملہ بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے اور اس سے خطے کی سلامتی کے ساتھ ساتھ عالمی انرجی سپلائی کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ سعودی حکومت نے ایران سے جواب دہی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے حملے قابل قبول نہیں اور ان کے نتائج کی پوری ذمہ داری تہران پر عائد ہوتی ہے۔ E20 فیول کو لے کر مرکزی حکومت کے دعووں کے بعد آپ پارٹی لیڈر اروند کیجریوال نے 29 آٹو موبائل کمپنیز کو خط لکھ کر 7 دن کے اندر جواب مانگا ہے۔ انہوں نے ماروتی سوزوکی، ٹویوٹا اور ہیرو موٹو کارپ سے پوچھا ہے کہ اگر E20 فیول کی وجہ سے گاڑی کی مائلیج کم ہوتی ہے یا انجن کو نقصان پہنچتا ہے تو کیا کمپنی اس کی ذمہ داری لے گی اور معاوضہ دے گی۔ انہوں نے باقی 26 کمپنیز سے بھی E20 فیول پر اپنا موقف صاف کرنے کو کہا۔ کیجریوال نے کہا کہ وہ پیٹرول پمپس، میکینکس اور گاڑی مالکوں سے بھی بات کر کے E20 فیول کے اثرات کے بارے میں ان کی رائے جانیں گے۔ بھارت کے موبائل یوزرز کو جلد ایک اور مہنگائی کا جھٹکا لگ سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ریلائنس جیو، بھارتی ایئرٹیل اور ووڈافون آئیڈیا آنے والے 3 سے 4 مہینوں میں اپنے موبائل ریچارج پلانز کی قیمتوں میں تقریباً 12 سے 15% تک کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کمپنیز 4G اور 5G نیٹ ورک پر بڑھتے خرچ اور بہتر آمدنی حاصل کرنے کے لیے ٹیرف بڑھانے پر غور کر رہی ہے۔ فی الحال کسی کمپنی کی طرف سے رسمی اعلان نہیں کیا گیا، لیکن اگر یہ اضافہ ہوتا ہے تو پری پیڈ اور پوسٹ پیڈ دونوں یوزرز کو زیادہ قیمت ادا کرنی پڑ سکتی ہے۔ بی جے پی مائنورٹی مورچہ لیڈر نازیہ الہی خان کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیے گئے مبینہ توہین آمیز ریمارکس کو لے کر داخل کی گئی PIL کو سپریم کورٹ نے فوراً سننے سے انکار کر دیا ہے۔ کورٹ نے درخواست گزار کو ہدایت دی کہ پہلے پولیس سے رجوع کرے اور قانونی طریقہ اختیار کرے۔ کورٹ نے اس معاملے کو سنگین ضرور قرار دیا، لیکن ساتھ ہی تنبیہ کی کہ حساس معاملات کو غیر ضروری طور پر سینسیشنلائز نہ کیا جائے۔ بینچ نے واضح کیا کہ اگر پولیس یا متعلقہ ادارے قانونی ذمہ داری ادا نہ کرے تب سپریم کورٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ حیدرآباد پولیس کمشنر VC سجنار کی طرف سے روڈ ایکسیڈنٹس اور لاپرواہ ڈرائیونگ کے خلاف سخت پیغام کے درمیان حیدرآباد کے نارسنگی علاقے میں ایک اور دردناک حادثہ پیش آیا۔ حیدر شاہ کوٹے میں یادو بھون ہوٹل کے قریب 11 سالہ سری ہاریکا اپنے گھر سے باہر نکل رہی تھی کہ ایک تیز رفتار بے قابو آٹو رکشہ نے اسے زوردار ٹکر مار دی۔ حادثے میں بچی کے سر پر شدید چوٹیں آئی، جس کے بعد اسے فوری طور پر قریبی پرائیویٹ ہاسپٹل منتقل کیا گیا، جہاں اس کا ایمرجنسی علاج جاری ہے۔ نارسنگی پولیس نے CCTV فوٹیج کی مدد سے آٹو رکشہ کا پتہ لگا کر ڈرائیور ارباز کو گرفتار کر لیا۔ فی الحال معاملہ درج کر لیا گیا ہے اور مزید تحقیقات جاری ہیں۔ تلنگانہ کے سوریہ پیٹ ضلع میں کانگریس کے 2 گروپوں کے درمیان پارٹی کے اندرونی اختلافات تشدد میں بدل گئے۔ بھونگیر MP چملا کرن کمار ریڈی اور تونگا تورتی MLA M سیموئل کے حمایتی ایک دوسرے سے لاٹھیوں اور پتھراؤ کے ساتھ بھڑ گئے۔
جس میں کم از کم 9 افراد زخمی ہو گئے اور 6 گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ صورتحال کو قابو میں لانے کے لیے پولیس کو لاٹھی چارج کرنا پڑا۔ یہ تنازع کانگریس کی منڈل کمیٹیز کی تشکیل کو لے کر شروع ہوا، جب کرن کمار ریڈی کے حمایتی گاندھی بھون جا کر پارٹی قیادت سے شکایت کرنے جا رہے تھے، لیکن دوسرے گروپ کے ورکرز نے انہیں روک دیا، جس کے بعد جھگڑا پھوٹ پڑا۔ حیدرآباد کی سائبر کرائم پولیس نے سائبر فراڈ کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے ملک کے مختلف حصوں سے 36 سائبر فراڈسٹرز کو گرفتار کیا اور ان کے قبضے سے قریب 50 لاکھ روپے نقد، موبائل فونز، چیک بکس، پاس بکس، ڈیبٹ کارڈز، سم کارڈز، لیپ ٹاپس اور دوسرا اہم سامان ضبط کیے۔ پولیس کے مطابق گرفتار افراد انویسٹمنٹ اسکیم، ڈیجیٹل اریسٹ، ٹریڈنگ فراڈ اور دوسرے آن لائن دھوکے کے معاملات میں ملوث تھے۔ اس کارروائی کے دوران سائبر فراڈ سے متاثر کئی لوگوں کے پیسے بھی ریکور کیے گئے۔ حیدرآباد پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ کسی بھی انجان کال، میسج یا آن لائن انویسٹمنٹ آفر پر بھروسہ نہ کریں اور سائبر فراڈ کی صورت میں فوراً 1930 ہیلپ لائن یا نیشنل سائبر کرائم پورٹل پر شکایت درج کرائیں۔ تلنگانہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اعلان کیا ہے کہ 2034 تک 1 کروڑ خواتین کو ملینئر بنانے کے لیے پیٹرول بنکس اور گورنمنٹ کینٹینز ان کے حوالے کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت بننے کے 48 گھنٹوں کے اندر ہی خواتین کے لیے فری بس سفر شروع کیا گیا تھا، جس سے ہر خاتون کو سالانہ تقریباً 10,000 روپے کی بچت ہو رہی ہے، جبکہ پچھلے 30 مہینوں میں ٹی جی ایس آر ٹی سی کو 11,000 کروڑ روپے ادا کیے گئے ہیں۔ انہوں نے حیدرآباد کے شہری غریبوں کے لیے 1 لاکھ اندرمہ گھر بنانے کا بھی اعلان کیا اور بتایا کہ دیہی تلنگانہ میں 4.5 لاکھ گھر پہلے ہی بن چکے ہیں۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ حکومت ہر اسٹوڈنٹ پر سالانہ 27,000 روپے خرچ کر رہی ہے اور اسکولوں میں کھانے کے معیار کی نگرانی کے لیے 1.5 لاکھ ٹیچرز کو اسٹوڈنٹس کے ساتھ وہی ناشتہ اور دوپہر کا کھانا کھانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ دیکھتے رہیے BBN چینل۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ کیا آپ بھی حج 2027 کی سعادت حاصل کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں؟ اب وقت آ گیا ہے اپنے اس مقدس سفر کی منصوبہ بندی کرنے کا۔ رزاق انٹرپرائزز کی جانب سے حج 2027 بکنگ کا باقاعدہ آغاز۔ حج پیکیجز کے ماہرین مکمل رہنمائی اور مشاورت، ویزا، ٹکٹ، رہائش اور ٹرانسپورٹ کا بہترین انتظام، تجربے کار اور قابل اعتماد ٹیم کی خدمات، آرام دہ قیام، ہر مرحلے پر رہنمائی اور تعاون۔ آج ہی رابطہ کیجیے۔ حج 2027 کے محدود پیکیجز کے لیے اپنی سیٹ ابھی محفوظ کروائیں۔ رزاق انٹرپرائزز، اوورسیز مین پاور کنسلٹنٹ، حج اینڈ عمرہ اسپیشلسٹ۔ ہیڈ آفس شاپ نمبر 169، فرسٹ فلور، بابو خان اسٹیٹ، بشیر باغ، حیدرآباد۔